بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آج اس ویڈیو میں آپ سے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کروں گی۔ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تکلیف کو دور فرمائے گا، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ خود بیمار ہیں یا گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جسے کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں مل رہا، یا آپ بہت کوششیں کر کے تھک گئے ہیں لیکن آپ کو اس بیماری کا کوئی علاج نہیں مل رہا، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی بیماری کو دور فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لا علاج بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے بارش کا پانی لے لینا ہے۔ آپ اگر تو گرمیوں کا موسم ہے، بارشوں کا موسم ہے، تو پھر تو آپ کو روزانہ یہ پانی آسانی سے مل جائے گا، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ جب بھی بارش ہو
آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اسی وقت آپ نے پانی نہیں لینا، جب تھوڑی دیر بارش ہو جائے تو اس کا پانی آپ نے لے لینا ہے اور اسے اتنا ذخیرہ کر لیں کہ 7 دن آپ آرام سے وہ پانی پی سکیں۔ آپ نے پانی لے لینا ہے اور اس پر آپ نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی یہ چاروں صورتیں آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ اگر تو آپ خود بیمار ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں تو پانی آپ خود پی لیں، یا اگر گھر میں کسی دوسرے شخص کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پانی اسے بھی پلا دیں۔ اور ایک وقت میں جو آپ یہ عمل کریں، گھر میں اگر کوئی اور کسی کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے بھی یہ پانی دے سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ جیسے ہی بارش ہو فوراً سے آپ نے پانی نہیں بھرنا، تھوڑی دیر بارش ہو جانے کے بعد آپ نے وہ پانی بھرنا ہے، اسے ذخیرہ کرنا ہے اور آپ نے 7 روز تک مسلسل وہ پانی آپ نے پینا ہے، اس میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جسم کی ہر بیماری دور فرما دے گا اور صحت و عافیت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ عمل پورے دھیان سے کرنا ہے اور 7 دن لازمی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر تعداد آگے پیچھے ہو جائے اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کا خیال کریں کہ جو چیزیں آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ان 7 دنوں میں کوئی ناغہ نہ آئے، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو عمل دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن آپ کو وظیفہ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا اور 7 دن مکمل کرنا پڑے گا۔ اور جتنی تعداد بتائی جائے اس کو خاص رکھنا بہت ضروری ہے، اتنی ہی تعداد آپ کریں، کیونکہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ چابی سے، جب آپ تالا کھولتے ہیں اور چابی کے وہ دندانے پورے ہوں گے تو وہ تالا کھلے گی، لیکن اگر ایک بھی دندانہ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو وہ چابی تالا نہیں کھلے گی۔ اسی طرح جتنی تعداد حدیث مبارکہ میں بتائی جائے اس کے مطابق ہی آپ اس وظیفے کو کریں، تبھی انشاءاللہ مکمل برکات ملیں گی۔ ہاں، اگر ہم کوتاہی کر جاتے ہیں تو اس صورت میں نقصان نہیں ہوتا، بس اس عمل کا فائدہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتا۔ تو ان چیزوں پر خاص خیال رکھا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں کوئی مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہے، گھروں میں ہے، ہسپتالوں میں ہے، اللہ پاک ان لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اپنی رحمت کے صدقے انہیں تندرستی والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو سخت بیماریوں سے بچائے، ناگہانی آفتوں سے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی بیمار کو شفا مل جائے اور وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ وظیفہ ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، آپ نے بارش کا پانی لینا ہے اور اس پر آپ نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ چاروں آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر تو بارشوں کا موسم ہے تو روزانہ تازہ پانی لے لیں، جیسے ہی بارش ہو، تھوڑی سی بارش ہو جانے کے بعد آپ وہ پانی لے لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جس دن بارش ہو آپ اسی دن تھوڑی بارش ہو جانے کے بعد پانی اکٹھا کر لیں اور اسے 7 دن تھوڑا تھوڑا کر پئیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے پیٹ بھر کر پانی پینا ہے، اگر 1 چمچ بھی آپ پی لیتے ہیں تب بھی اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے اب صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، آپ کو یہ تمام پریشانیوں سے ضرور دور فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔
اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔